بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ النحل آیت نمبر 90 گزشتہ آیت کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہم حشر کے میدان میں ہر ایک امت سے گواہ کھڑا کریں گے اور پھر آپ کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا، اور اسی گواہی دینے کے عمل کو جب ہم دنیا کی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کو شہادت کہا جاتا ہے، کیونکہ شہادت کا معنی بھی گواہی ہے، اور اس گواہی کا ایک معنی جو اسی شہادت کے اندر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذمے جو کام لگایا تھا، نبیوں نے وہ کام پوری دیانت کے ساتھ مکمل کیا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اب نبی آخر الزمان مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک فرد کی ہے جسے بھی اللہ نے علم اور بصیرت عطا کر رکھی ہے، جسے بھی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا شرف ملا ہوا ہے، تو اس نے اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن اللہ کا پیغام ہے کیا؟ آج کی آیت میں وہ پیغام بتایا جا رہا ہے، وہ بات بتائی جا رہی ہے جو ہم میں سے ہر ایک فرد نے نہ صرف اپنے آپ کو بتانی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانی ہے اور ان سے عمل کروانا ہے، اپنے خاندان والوں کو بتانی ہے اور انہوں نے اس بات پر آمادہ کرنا ہے، بلکہ اپنے معاشرے اور اپنے پورے ملک میں اسی پیغام کو عام کرنا اور اس کو باقاعدہ عمل کی صورت میں پریکٹیکل کی شکل میں پیش کرنا، یہی ہماری گواہی ہے، یہی ہماری شہادت ہے، اور اسی صورت میں ہم اللہ کے سامنے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا تھا، نہ صرف ہم نے اس کو سیکھا، اس پر خود عمل کیا، بلکہ اللہ کے بندوں تک یہ بات پہنچائی تھی، پھر کہیں جا کر کامیابی کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ سامعین گرامی، آئیے آج ہم اس پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو عطا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا۔ ایک اکیلا لفظ اتنا بڑا ہے کہ جس کی بنا پر یہ ساری کائنات قائم ہے، کیونکہ عدل کا ایک معنی ہے توازن، عدل کا ایک معنی ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس چیز سے وہی کام لیا جائے۔ عدل کا ایک تصور یہ ہے کہ جب بھی آپ ذمہ داریاں تقسیم کریں اور جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو اس میں ایسا توازن قائم کیا جائے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو عطا کیا جائے، جس کی جتنی ضرورت بنتی ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ان دو تین معانی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کرنا شروع کر دیجئے، اور اس سے پہلے کہ میں وہ چند صورتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بات دہرانا چاہتا ہوں
کہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان ہر روز کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور نکالتا ہے کہ جس میں وہ اپنے مقصد زندگی کے بارے میں غور کرتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں غور کرتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کے بارے میں غور کرتا ہے۔ یعنی چند لمحے ایسے ضرور نکالنے چاہیے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر کہ کم از کم اپنے آپ کا جائزہ لیا جاتا رہے، اور جو باتیں بھی انسان کے لیے، معاشرے کے لیے مفید ہیں، جو اللہ نے بتائیں، اس کے بارے میں سوچا ضرور جائے، کیونکہ جب تک یہ والی عادت ڈیولپ نہیں کی جائے گی اور اس کو اپنی روزمرہ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک آدمی نہ خیر تلاش کر سکتا ہے، نہ خیر جان سکتا ہے، نہ اس پر زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتا ہے۔ اس لیے عدل توازن کا نام ہے۔ عدل ہر ایک شے کو اس کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ عدل باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا نام ہے۔ عدل ہر ایک کی جو اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو وہ حق ادا کرنے کا نام ہے عدل۔ سامعین گرامی، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم سب تعلیم کے ابتدائی مراحل سے یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات کسی لفظ کا، کسی بات کا معنی جاننے کے لیے اس کا اپوزٹ تلاش کرتے ہیں، اس کی ضد تلاش کرتے ہیں، اور اس کا معنی سمجھ میں آ جائے تو پہلے لفظ کا معنی اور زیادہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ عدل کا اپوزٹ، عدل کی ضد ہے ظلم۔ گویا کہ جہاں عدل نہیں ہے وہاں ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہے وہاں عدل نہیں ہے۔ اور ظلم کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی ایسے مقام پر رکھ دیا جائے کہ جہاں اسے نہیں رکھا جانا چاہیے۔ کسی بھی حق کو اس کے حقدار سے اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دینا یہ ظلم ہے، اور کسی بھی حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا یہ عدل ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم تلاش کرتے ہیں اپنے عقیدوں کے حوالے سے، اپنے رویوں کے حوالے سے، اپنے کاموں اور معاملات کے حوالے سے کہ عدل کا حکم جو دیا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ چند جملوں کی صورت میں، اشارات کی شکل میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرتیں، اللہ پر ایمان، اس میں کسی بھی مخلوق کو شامل نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ شرک میں انسان کیا کرتا ہے کہ مخلوق کو اٹھا کر اس کا درجہ بلند کر کے اسے خالق کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو خالق کی صفات ہیں، جو خالق کے اختیارات ہیں، جو خالق کا مرتبہ اور مقام ہے، جو خالق کی قدرتیں ہیں، وہ مخلوق کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے انسان، اور پھر خالق سے وابستہ ہونے کے بجائے مخلوق سے امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔ خالق سے مانگنے کے بجائے مخلوق سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ خالق کے سامنے جھکنے کے بجائے مخلوق کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ خالق کو پکارنے کے بجائے مخلوق کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو شرک کہا گیا، اور شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ گویا کہ عقیدے میں عدل یہ ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، سلطان بھی ہے، فرما روا بھی ہے، حاجتیں وہی پوری کرتا ہے، پکارا اسی کو جائے گا، دعا اسی سے مانگی جائے گی، اپنے کاروبار میں برکت
اپنی اولاد کی کامیابی، اپنی زندگی کی ترقی، دنیا اور آخرت میں سرخروئی، جو بھی مانگا جائے گا صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگا جائے گا۔ یہی بات سارے زمانے کے انبیاء کہتے رہے، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر لوگوں کو بتائی، یہی بات ان کے بعد اصحاب رسول بتاتے رہے، علماء بتاتے رہے، اولیاء بتاتے رہے، اللہ کے نیک بندے بتاتے رہے۔ کسی ایک اللہ کے ولی، کسی ایک فقیہ اور کسی ایک بڑے آدمی کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، تحریر پڑھ کے دیکھ لیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ لوگو جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو مجھے پکارا کرو اور میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ نہ یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمائی، نہ یہ بات شیخ سرہندی نے فرمائی، نہ یہ بات سید عثمان بن علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، نہ یہ بات کسی اور ولی نے، کسی بزرگ نے، کسی مفتی نے، کسی نبی نے بتائی۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکلیں دور کرنے والا ہے، اللہ سلطان معظم ہے، وہی فرما روا ہے، اسی سے مانگا کرو، اسی کو پکارا کرو۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل جب کہا جاتا ہے تو عدل عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا مشکلیں دور کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ البتہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دعاؤں کو وسیلہ بنایا جائے، نیک لوگوں سے دعائیں کروائی جائیں، صدقات کو وسیلہ بنایا جائے، نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے، یہ سب تعلیم بھی اسی رب کی طرف سے آئی ہیں کہ جس رب نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے۔ عدل کا پھر دوسرا درجہ اللہ کے بعد رسول کا آتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا ایک فرد ہے، ایک بندہ ہے۔ رسالت کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو انسان ترقی کرتے 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 وہاں پہنچ جائے اور اس کو حاصل کر لے۔ دنیا میں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے کہ وہاں سے اعلیٰ ترین ڈگری اور درجہ حاصل کرنے کے بعد وہ نبوت کے درجے پر فائز ہو جائے گا، اور کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اتنی مرتبہ کر لیا جائے گا تو پھر وہ نبی بن جائے گا۔ نبی خالصتاً اللہ کا اختیار ہے، اور وہ اپنے اس اختیار کی بنا پر اپنے بندوں میں سے جس کو نبی اور رسول بنانا چاہتا ہے اسی کو بناتا رہا۔ اور جب جناب مصطفیٰ علیہ السلام کا نام آیا اور ان کا دور آیا تو اس اللہ نے اعلان کر کے اس بات کو مکمل کر دیا کہ لوگوں آج کے بعد نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی آئے گا، بس رسالت ختم اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سارے انبیاء کو نبی مانا جائے، سارے رسولوں کو رسول مانا جائے، اور سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے۔ اور ظلم یہ ہوگا کہ رسول کے ہوتے ہوئے کسی بھی فرد کو وہ مقام دے دیا جائے کہ جو رسول کا مقام ہوتا ہے، وہ مقام دے دیا جائے جو نبی کا مقام ہوتا ہے، یہ ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کو زیبا ہے۔ اللہ کے سامنے انسان جھکے گا، کسی بندے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ بات اللہ نے کہی، سارے نبیوں نے بتائی، اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے بطور خاص یہ بات لوگوں کو بتائی۔ وہ تمام پرانے رسم و رواج جو بادشاہوں کے سامنے سر جھکا کر رکوع اور سجدے میں پڑھ کے لوگ ان کی عظمتوں کے گن گایا کرتے تھے، نبی محترم علیہ السلام نے آ کر سب کو ختم کر دیا اور کہا کہ سجدے کے لائق صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے جناب اللہ رب العزت کی، کہ جس کے سامنے سارے انبیاء سر جھکاتے ہیں، اسی کو سجدہ واجب ہے، اور اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ یہ عدل ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ مفاد وابستہ ہوا اور آدمی نے اس کے سامنے سجدہ کر لیا، کسی بھی قوم کے ساتھ مفاد وابستہ ہوا اور آدمی اس کے سامنے
جھک گیا. جھکنا اور سجدہ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق بنتا ہے اور بندے کو اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے. یہ عدل ہے. اور اگر کسی نے اس کے علاوہ کچھ کام کیا تو وہ ظلم ہوگا. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. پھر انسانی دنیا میں آ کر یہ عدل مختلف رنگ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اور ہر ایک مقام پر اس عدل کو ہم نے اختیار کرنا ہے. اگر ہم نے عدل کو اختیار نہیں کیا تو ہم ظلم کریں گے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. جس طرح اللہ نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اپنے رسولوں کا ایک مقام بنایا ہے، انسانی دنیا میں بھی رشتوں کے مختلف مقام بنائے ہیں. اور انسانی رشتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے بلند ترین مقام والدین کا بنایا ہے. اس لیے سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ احترام، سب سے زیادہ خدمت، سب سے زیادہ اطاعت اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کی جائے گی تو وہ والدین کی جائے گی. والدین میں ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے درجے کو بلند کیا، باپ کو اس کا ساتھی بنایا اور اولاد کو کہا کہ تم نے دونوں کا احترام کرنا ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کی عزت کرنی ہے، دونوں کی بات ماننی ہے. اس قدر اس بات پر زور دیا گیا کہ شرک کے بعد جس بات میں زیادہ زور دیا گیا کہ اے لوگو شرک سے بچو، اس کے فوراً بعد کہا کہ اے لوگو والدین کی نافرمانی سے بچو، اے لوگو والدین کی عزت نہ کرنے سے بچو، والدین کی خدمت نہ کرنے سے بچو. اس لیے انسانی دنیا میں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سارے رشتے محترم ہیں، لیکن ان رشتوں میں والدین کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصی مقام عطا کر رکھا ہے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھا جائے. اور اس میں اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہر صورت میں، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے خدمت کا ہاتھ روکنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا احترام اس میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ عدل ہے کہ والدین کا جو حق ہے اس کو وہ حق عطا کیا جائے. والدین کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اولاد کی شکل میں دنیا میں جو بہت بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ لوگوں اپنے بچوں کی تعلیم کا، اپنے بچوں کی تربیت کا، اپنے بچوں کے اخلاق کو سنوارنے کا، اپنے بچوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کیا کرو. اور اس میں بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں میں جب بھی کوئی چیز تقسیم کرو تو ان کی ضرورتوں کے مطابق مساوات اور برابری، اور یہاں برابری سے مطلب ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کیا جائے، اور اس میں کوئی فرق نہ رکھا جائے کہ بیٹے آرام کر رہے ہیں، بیٹیوں سے گھر کے کام ہو رہے ہیں، بیٹے کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، بیٹی کی عزت اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سووا بین اولادکم فی العطیہ، اے لوگوں اپنے بچوں میں جب بھی کوئی چیز تقسیم کرو، چاہے وہ عزت تقسیم کرنے والی بات ہو یا کوئی مادی چیز تقسیم کرنے والی بات ہو، کپڑا ہو اور دیگر زندگی کے سہولتیں ہوں وہ ہوں، یا احترام اور عزت یہ بھی تقسیم کرتا ہے انسان، کسی کے ساتھ برتاؤ اس میں بھی یہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں میں برابری اور مساوات کو اختیار کرو، اس میں بیٹی بیٹوں میں فرق نہ رکھو، بلکہ آپ نے مزید فرمایا کہ واللہ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، کہ اللہ کی قسم اگر مجھے ترجیح دینا ہوتی، کسی کو کسی پر پریفر کرنا ہوتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر زیادہ فضیلت دیتا، بیٹیوں کا زیادہ خیال رکھتا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے. یہ رشتوں کے اعتبار سے ہے کہ آپ نے اولاد میں اور اپنے ماں باپ میں جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ حق آپ نے ادا کرنا ہے.
رشتہ داروں کی بات انشاءاللہ جب اسی آیت کا وہ حصہ آئے گا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن عدل کے حوالے سے اس سے آگے والی بات کہ جس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہے۔ عدل مجھے انفرادی حیثیت میں، اپنے گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت میں یہ بھی عدل اختیار کرنا ہے، اپنے عقیدے میں، اپنے معاملے میں، اپنی عبادت میں، اپنے تعلقات میں یہ بھی عدل اختیار کرنا ہے۔ لیکن ایک عدل وہ بھی ہے کہ جس کو ہمیں پورے معاشرے کے طور پر یکساں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور حتی المقدور جس حد تک ممکن ہو سکے اس پر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج اگر اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں معاشرتی عدل کے حوالے سے اگر غور کیا جائے، تلاش کیا جائے، ریسرچ کی جائے تو مسلمانوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں آدمی جب ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو حقیقتاً سر اٹھانے کو اس کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ عدل کو جس قدر ہم نے ظلم میں تبدیل کیا ہے دنیا کے کسی معاشرے میں اس طرح نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک میں تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، بنیادی انسانی ضرورتوں کے اعتبار سے اس کے میدان میں ظلم ہی ظلم ہر جگہ روا رکھا جاتا ہے۔ اس میں دیندار لوگ بھی شامل ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، اور جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، جن کے پاس علم اور بصیرت نہیں ہے، جنہیں کسی تعلیمی ادارے میں جانے کے اتفاق نہیں ہوا، جو ذمہ دار ہیں وہ بھی، یعنی جو کسی حکومتی اور کسی ادارے کے بڑے منصب پر بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو عام درجے کے لوگ ہیں سب کے سب ظلم کا شکار ہیں، اور ظلم کا صرف شکار نہیں بلکہ ظلم میں حصے دار ہیں، ظالموں میں شمار ہو رہے ہیں ہم سب اپنے رویوں کے اعتبار سے، کیونکہ مسلم ممالک میں جو معاشرہ وجود میں آ رہا ہے یہ عدل کی بنیاد پر وجود میں نہیں آ رہا، یہ ظلم کی بنیاد پر وجود میں آ رہا ہے، اور جب تک ہم اس ظلم کی بنیاد کو ختم نہیں کریں گے امن و امان کی کوئی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات بتائی جائے کہ ہم نے اے اللہ جو تو نے زندگی دے رکھی تھی، تو نے جو وطن دے رکھا تھا اسلام کے نام پر، وہاں ہم نے تیرے نام سے ظلم کو عام کیا تھا یا عدل کو عام کیا تھا۔ سامعین گرامی، کس بات کو ذکر کیا جائے اور کس بات کو چھوڑا جائے، لیکن میں نے آپ کے سامنے 3-4 لفظ بولے ہیں: تعلیم، صحت، بنیادی انسانی ضرورتیں، بنیادی انسانی ضرورتیں۔ تعلیم میں ظلم ہم نے وہ کیا ہے کہ جو دنیا میں شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ایسا ہو رہا ہو۔ اسی ملک میں 5 درجے کے 5 طرح کے نصاب تعلیم، 5 طرح کے اسکول سسٹم، 5 طرح کے نظام تعلیم کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ کہ جو انتہائی مہنگے اداروں میں لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس میں انتہائی کوالیفائڈ قسم کے اساتذہ موجود ہیں، دنیا کی تمام سہولتیں انہیں میسر ہیں، ایک اس سے کم، ایک اس سے کم، ایک اس سے کم، ایک اس سے کم، اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں صاف پانی میسر آنا تو بہت دور کی بات ہے، دھوپ اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے، جن کو پڑھانے والے خود ان پڑھ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھایا جائے اور کیا نہ پڑھایا جائے۔ اور یہ جب ہم فصل تیار کرتے ہیں انسانوں کی تو پھر اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دیں، اور تمام لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں، تمام لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ وہ جو ٹاٹ اور خاک اور مٹی پر بیٹھ کے بچے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے ہیں، بالآخر تمام منصب ان سے خود بخود چھن جاتے ہیں۔ تعلیمی نصاب میں جس طرح کا فرق رکھا گیا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی صورتحال صحت کے میدان میں بھی ہے۔ بہترین سہولتوں والے ہاسپٹلز اور انتہائی ناقص قسم کے صحت بخشنے والے ادارے وہ بھی موجود ہیں۔ ظلم ہے ہر جگہ پر، اور اس کو آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے صرف لفظ بولے ہیں، تفصیلات میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، اور ہم سب آپس میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ تعلیم میں، صحت میں،
انسان کی بنیادی ضرورتوں میں، اور انسان کی بنیادی ضرورتوں میں اس کی عزت اور احترام بھی شامل ہے، اس کا کھانا پینا بھی شامل ہے، اس کی رہائش بھی شامل ہے، اور اسے کم از کم اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شہر میں، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس حوالے سے ظلم ہر جگہ جو ہے وہ اس طرح چھایا ہوا ہے کہ جب تک ہم سب مل کر اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائیں گے، اس درد کو محسوس نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اللہ کے رسول کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی امتی تھے اور ہم نے اپنی زندگی میں تیرے اس عدل کو جو تو نے ہم تک پہنچایا تھا، جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا تھا، ہم نے اس کو عام کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین گرامی، اس پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شور تو ایک نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، 65 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس آواز اٹھانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس درد کو محسوس کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میرے اور آپ کے جو بس میں ہے اس میں کم از کم ہم کچھ لوگوں کو عدل فراہم کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، میں آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ سوچئے اور اس بات کا فیصلہ کیجئے، جس طرح آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی تنخواہ میں سے، اپنے پیسے میں سے، اپنی کمائی میں سے ایک حصہ مختص کرتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کرنا ہے، اس میں سے ایک حصہ نکال دیجئے اسی زمین پر رہنے والے کسی بچے کی تعلیم پر۔ یہ مت سوچئے کہ وہ کس کا بچہ ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ وہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، مجھے اس کی تعلیم میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا ہے، مجھے اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا ہے۔ طریقہ کار کوئی بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں، لیکن جب تک بڑے پیمانے پر عدل قائم نہیں ہوتا، کم از کم انفرادی حیثیت میں چھوٹے پیمانے پر ہم اس عدل کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اور اپنے ملک میں بھی اس عدل کو نافذ کرنے، قائم کرنے کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔